السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، خواجہ آصف کے گزشتہ روز کے جو بیان ہیں، خاص طور پر جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی تھی، اس پر آج پاکستان پیپلز پارٹی نے خاصا ناراضی کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم حکومت سے اس معاملے پر وضاحت چاہتے ہیں کہ کیا یہ حکومت کی پالیسی ہے، اور انہوں نے یہی کہا کیونکہ یہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین کی جانب سے بات سامنے آئی ہے تو ہم اس کو حکومت کی پالیسی سمجھتے ہیں۔ نوید قمر صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں اور اہم جو ہیں نقطے اٹھائے ہیں اس حوالے سے۔ انہوں نے وفاقی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کے حوالے سے بھی بات کی ہے، لیکن وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی رائے نہیں ہے، یہاں پر ہم جو بات کرتے ہیں وہ خواجہ صاحب کی ایک ذاتی رائے ہے۔ تو اس طرح کی ذاتی آراء ہم نے اکثر خواجہ آصف صاحب کی زبان سے آتی ہوئی جو ہیں وہ سنی ہیں، جس کے بعد حکومتی وزراء کو بھی بیان دینے پڑتے ہیں، کلیریفیکیشنز ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی کوئی اس طرح کی آپس میں کوئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ ناراضی ہے لیکن وہ سامنے نہیں آ رہی ہے، یا بس ٹھیک ہے اس طرح سے معاملات چلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید ہوتی رہتی ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے خاص طور پر حکومت کی بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، تو دونوں جانب بہت سارے ایسے رہنما ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا دور بھی ہونا چاہیے، مذاکرات کامیاب بھی ہونے چاہیے ہیں، لیکن کیا سنجیدگی سے کوشش کی بھی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فیصلہ کرنا ہے، اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں بھی ہوتی تو کیا وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ طلال چودھری صاحب اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے تو ایک آفر کر دی ہے اور اس آفر کے بعد آپ کو اسپیکر صاحب کے پاس آنا ہوگا۔ فروری کے احتجاج کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ 8 فروری کو پورے ملک میں احتجاج ہوگا، پورا ملک بند ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ایکس اکاؤنٹ ہے بانی پی ٹی آئی کا، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ پی ٹی اے نے جو جواب جمع کرایا ہے اس حوالے سے عدالت کچھ خوش نظر نہیں آ رہی ہے۔ تمام معاملات پر بات ہوگی۔ رانا صاحب، سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب کا جو کل کا بیان تھا وہ ہم نے کل بھی اس پہ بات کی، وہ خاصا امپورٹنٹ بیان تھا کیونکہ 18ویں ترمیم پہ جب بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کے لیے وہ بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے اور وہ اس پہ ریزسٹ بھی کرتے ہیں۔ آج پیپلز پارٹی نے واضح طور پر کہا جی کہ ہمیں کلیئر کریں، یہ آپ کی پالیسی ہے، اور پیپلز پارٹی کیا یہ فیل کر رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے وفاقی حکومت اہم فیصلے کر سکتی ہے کہ جی کہ کوئی ہماری 18ویں ترمیم کو بالکل ہی ختم نہ کر دیا جائے، پہلے تو کچھ تبدیلیاں آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ دیکھیں حمزہ صاحب، ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، ہم جو آج بات کر رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ میں جب بھی میں نے کہا تھا آپ کو کہ 18 جنوری سے 18 فروری تک بہت سی چیزیں ہونا شروع ہو گئی، 2 نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے، لڑائی بھی تیز ہو گئی، کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ لاہور میں بڑی ملاقات ہوئی، بڑے لوگوں کی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جس دن شادی تھی اس دن کی بات ہے، خالی شادی پہ نہیں ملاقات ہوئی، شادی کے علاوہ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، سیاسی لوگ ملتے بھی ہیں، بڑی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ 28ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی نے تو کھل کے آج بات کر دی ہے۔ نون لیگ کے اندر ایک بڑی بات ہو رہی ہے، نون لیگ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم 28ویں آئینی ترمیم پر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد نئے صوبوں پہ کام شروع ہو جائے گا، اور اس 28ویں آئینی ترمیم میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی ترمیم آئے کہ نئے صوبوں کے لیے آپ کو اجازت لینے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے، کوئی اور معاملہ کوئی اس طرح کا قانونی وہ نکال دے راستہ، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو ایک شور برپا کروایا گیا ہے اچھا کسی کے ذریعے، یہ جو بیانات اچانک آئے ہیں۔ اب مجھے ایک سمپل سا بڑا ایک سادہ سا سوال ہے، خواجہ آصف کا بیان پیپلز پارٹی سے زیادہ نون لیگ کے خلاف ہے، اچھا چارج شیٹ ہے نون لیگ کے خلاف کہ بلدیاتی الیکشن تو پنجاب میں نہیں ہوئے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اختیارات بیوروکریسی کے پاس ہیں تو حکومت کس کی ہے، بیوروکریسی کس کی ہے، یہ ساری چیزیں کس کے حوالے سے آئیں گی؟ کیا سندھ میں اختیارات بیوروکریسی کے پاس ہیں؟ تو پھر اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ سندھ حکومت فلاپ ہے۔ اگر اوورال پورے پاکستان میں بیوروکریسی تگڑی ہے تو اس کا مطلب ہے جمہوری ادارے انتہائی کمزور ترین ہیں، پھر وزارتوں کا کیا فائدہ؟ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، پری پلان سارا کچھ چل رہا ہے۔
نون لیگ بھی نہیں چاہتی اندر سے, وہ چاہتی ہے اگر 28 میں آئینی ترمیم آئے تو وہ والی ترمیم آئے جو ان کی مرضی, مشاورت, اور جس میں ان کو کوئی نقصان نہ ہو. آپ ذہن میں رکھیے گا جب آپ 28 میں آئینی ترمیم سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں تو پھر ایک بڑا سمپل سا سوال بنے گا, اور آپ بھی پوچھ سکیں گے, میں بھی پوچھ سکوں گا, اور ہر دوسرا شخص پوچھ سکے گا کہ جناب اس صوبے کا قرضہ کتنا ہے, یہ جو صوبہ چل رہا ہے, یہ جو اتنی فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ جو اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ کسی سے قرضہ لیا ہے؟ آج کے دن تک تو بہت سی چیزیں چھپی ہوتی ہیں نا, پھر چھپی نہیں رہیں گی. اور پھر اگر نئے صوبے بن کے جو بننے چاہیے, نئے صوبے وقت کی ضرورت ہے, دنیا کے کس ملک میں نئے صوبے نہیں بنے؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پر نئے صوبے بنے اور وہ پیچھے رہ گئے؟ یہ تو جتنا آپ چھوٹا سسٹم کریں گے, جتنی آپ تقسیم کریں گے, اتنے لوگ زیادہ فائدے مند ہوں گے. تو 28ویں ترمیم پر آپ ذہن میں رکھیے گا بہت سی شکوں پر نون لیگ کے اندر بھی شور مچا ہوا ہے, بلکہ ایک طوفان برپا ہے. پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ ان کی 18ویں آئینی ترمیم جو ہے, جس کو کل خواجہ صاحب نے ایک نیا نام دیا ڈھکوسلا, اور اسی کا نام آج انہوں نے نوید قمر صاحب نے آگے کر دیا کہ نہیں وہ نہیں, کون ہے, کہاں پہ ہے. تو یہ لڑائی پہلی دفعہ سیریس صورتحال اختیار کرے گی. اس لیے کہ اب سروائیو کی جنگ ہے. نون لیگ نے سروائیو اگر کرنا ہے تو نون لیگ کسی صورت میں میں آپ کو یہ لفظ کہہ رہا ہوں, صوبے نئے نہیں بننے دے گی. پیپلز پارٹی نے اگر سروائیو کرنا ہے تو ان کے کریڈٹ میں ایک ہی چیز رہ گئی ہے بچے کچی, 18ویں ترمیم. بلدیاتی اداروں کی بات کریں تو وہ ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے, لیکن ذہن میں رکھیں کہ ایم کیو ایم کو اس وقت بھی مطالبہ ان کا مسلم لیگ نے حمایت نہیں کی تھی جب 27ویں آئینی ترمیم وہ اس کا پاس ہونا نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے. کیا وہ مطالبے کی حمایت میں کوئی لفظ, کوئی پریس کانفرنس آئی تھی؟ کیا کوئی بات ہوئی؟ اگر باقی معاملات پہ آپ فوری طور پہ لوگوں کو بلا سکتے ہیں, آپ اپنی کانفرنسیں کر سکتے ہیں, تو اس پر کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا ثاقب صاحب, سروائیول کی جنگ ہے اس وقت. رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے بھی پیپلز پارٹی کے لیے بھی جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں اس میں وہ ایک پہلو یہ بھی نکال رہے ہیں کہ جی کہ گائیڈ تو پھر ان بیوروکریٹس نہیں کرنا ہوتا ہے, اور یہ خود سیاسی لوگ جو ہیں جاتے ہیں بیوروکریٹس کے پاس اور پھر ان سے پوچھتے ہیں, وہ جس طرح گائیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد معاملات ویسے ہی چلتے رہتے ہیں. ایک جو عوامی نمائندہ ہے وہ عوام کا ووٹ لے کر آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ عوامی مسائل کو سمجھتا ہے. تو کیا پھر ایک عوامی نمائندے کا یہ شکوہ آپ کو لگتا ہے کہ درست ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے وضاحت طلب کر رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وضاحت کی ضرورت ہے؟ کی آپ نے بات کی, جب 8 فروری الیکشنز پر جو ہے وہ فارم 47 کے الزامات لگتے ہیں, اگر کوئی عوامی نمائندہ کسی اسپیسیفک کی میں بات نہیں کر رہا, اس پر اگر یہ الزام ہو اور بیہائنڈ دا سین بھی چیزیں اس کی تصدیق کر رہی ہوں, تو پھر وہ عوامی نمائندے کی ورتھ بھی نہیں رہتی. جو ورتھ لیس آپ جو حکومت ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے کہ جس طرح کے الزامات جب لگتے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے, تو وہ بتدریج آپ کو ان کے حکومت کے درمیان نظر آتے رہتے ہیں, جس طرح ابھی ہم دیکھتے بھی ہیں بہت سارے معاملات میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. باقی جو 18ویں ترمیم کی بات کی, ڈھکوسلا کہا, یا پیپلز پارٹی کا اس پہ موقف جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے, تو یہ بنیادی طور پر جو عید کے بعد 28ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے, اس میں الٹیمیٹلی جو پیپلز پارٹی ہے اس کی جانب سے ہرڈل آنے کے واضح امکانات جو ہے وہ موجود ہیں. تو اب ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون نے تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ترمیم 26ویں آئے, پھر 27ویں آئے, پھر 28ویں آئے, پھر اس کے بعد آتی رہے ترمیمیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی اسٹینڈ پیپلز پارٹی اگر 18ویں ترمیم, وہ آج تک کریڈٹ ہی وہی لیتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو بااختیار جو ہے وہ بنایا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو عید کے بعد کا جو پلان لگ رہا ہے, یہ آسانی سے یہ آگے نہیں بڑھے گا معاملہ, جس طرح 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں جو ہے وہ آگے بڑھا ہے, اور حکمراں اتحاد میں اس معاملے پر دراڑ ہے وہ بھی آ سکتی ہے. اچھا رانا صاحب, دونوں نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں دونوں ہاؤسز کے اندر,
اس کے بعد کچھ تو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی, کچھ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے تھیں, پس پردہ شاید بڑھ رہی ہوں, ہمیں جو ہے اس لینز سے, آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کوئی ملاقات کی کوئی بات ہو رہی ہے پیچھے, کوئی ڈسکشنز ہوتی ہیں, کہاں تک معاملہ پہنچا ہے یا خاموشی ہے؟ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا. جی, کئی دن بلکہ کئی ہفتے وکالت ناموں پر دستخط اور جیل کی سٹیمپ نہیں لگتی تھی. جی, آج 3 نئے وکالت نامے جو ہیں اس پہ دستخط ہوئے ہیں اور بہت تھوڑے ٹائم میں ہو گئے. بانی پی ٹی آئی کے دستخط ہوئے ہیں. جی, اور جیل کی سٹیمپ بھی لگتی ہے نا, جب کوئی بندہ جیل میں ہوتا ہے نا تو اس وقت یہ رول ہوتا ہے, اگر وہ جیل میں نہ ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا. اس کے بعد میرے پاس جو اطلاع ہے جی کہ پیغام تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایک بڑے سینئر شخص کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے, شاید کل یا پرسوں پریس کانفرنس ہو اور اس میں وہ یہ اناؤنس بھی کر دیں. انہیں کہا گیا کہ ہم ملاقات کا ارینج کر رہے ہیں. اچھا, اور آپ نے جو ملاقات کا ہم ارینج کریں گے اس پہ آپ نے جو چیزیں طے کر کے آنی ہیں وہ آپ نے بند کمرے میں ہمارے ساتھ ہی کرنی ہے. اچھا, وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اوپن نہیں کرنی, اسے میڈیا میں نہیں لانا. میڈیا میں یہی آئے کہ اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے, ٹرم اینڈ کنڈیشن جو طے ہوتی ہیں, آپ اس کی بات ضرور کریں. باقی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کریں گے, اور آپ سمجھا کے بھی آئیں گے کہ کن کن پوائنٹس پہ بات ہو سکتی ہے, کون سے پوائنٹس ہیں جنہیں لے کے. سننے میں آئے کہ اگلے 1 سے 2 دن یا 3 دن میں اس شخصیت کی یہ چیزیں نظر آ جائیں گی آپ کو. بانی کی بہنوں سے ملاقات ہوگی. اچھا, ٹھیک ہے. آج کچھ ان کی ملاقات تحریک انصاف کے کچھ اہم رہنماؤں سے بھی ہوئی ہیں, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بالکل بڑھنا شروع ہو گیا ہے. بہت وہ بھی چاہتے ہیں, ایک سائڈ یہ بھی چاہتی ہے کہ 8 فروری کی نوبت نہ آئے. ٹھیک ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کا جو ایک ایپیسوڈ ہے چاہے وہ ناکام ہو یا کامیاب, سوشل میڈیا پہ تو آنا ہی آنا ہے. 2 صوبوں کے حوالے سے ان کے پاس بھی رپورٹ ہے کہ وہاں پر کامیاب ہونا ہے, اور 2 صوبوں کے حوالے سے ان کے پاس رپورٹ ہے کہ وہاں پر پورا شو لگنا ہے. اچھا, اس شو کو یہ روک لیتے ہیں نہیں روکتے, لہذا وہ معاملہ ایک بالکل سیپریٹ. لیکن اس سے نقصان کس کا ہونا ہے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں تحریک انصاف کے پاس اب گوانے کے لیے مسلم کہے نا کس کے پاس اسے کوئی نقصان ہوگا, اس سے زیادہ ان کا نقصان ہو نہیں سکتا. اس سے بڑی ان کی چیز جو ہے اس سے ہو نہیں سکتی. میز کا سب سے کم حصہ ان کے پاس ہے. اور دوسری چیز آپ ذہن میں رکھیے, ہم کیوں یہ بولتے ہیں. کچھ عرصہ قبل یہ بات ہو رہی تھی اور ٹی وی چینلز پر یہ پروگراموں میں یہ بات ڈسکس ہوتی تھی, پریس کانفرنسوں میں یہ بات ڈسکس ہوتی تھی, پارلیمنٹ کی لابیز میں یہ بات ڈسکس ہوتی تھی. لوگ سرعام یہ بات کرتے تھے کہ جناب تحریک انصاف کو ختم کر دیا گیا, تحریک انصاف جو ہے آگے چند دن بعد نہیں رہے گی. ثاقب صاحب ایسی بات ہوتی تھی نا, بہت سے پریس کانفرنس میں لوگ باتیں کرتے تھے. طلال چودھری صاحب نے آج بھی بات کی ہے. جی, اب سہیل افریدی کی نامزدگی جو ہے وہ علی مین گنڈا پور نے نہیں کی, اڈیالہ سے ہوئی ہے. جی ایسے ہی ہے. محمود خان اچکزئی کی نامزدگی جو ہے وہ علیمہ خان نے نہیں کی, اڈیالہ سے ہوئی ہے. راجہ ناصر عباس کی نامزدگی جو ہے وہ کسی اور نے نہیں کی, وہ اڈیالہ سے ہوئی ہے. یعنی آپ نے اڈیالہ سے جو نامزدگیاں ہوئی ان نامزدگیوں کو آپ کو قبول کرنا پڑا. جی, تو اس کا مطلب ہے کہ اب آگے جو دو چیزیں قبول ہوئی ہیں, اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی, اپوزیشن لیڈر سینٹ, تو کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں بالکل آ رہی ہیں. اور آپ کل دیکھیں کہ کل اس دھرنے کو آرام سے ریلی کی صورت میں لے کے گھر, یہ نہیں تھا کہ وہاں بیٹھے تھے, بڑی دنیا تھی کل, پچھلے منگل سے بھی زیادہ تھی. تو میری اطلاع یہ ہے کہ معاملات سیٹل ہو رہے ہیں, اور ہم بھی کہیں گے کہ سیاسی انتشار نہیں ہونا چاہیے. معاملات سیٹل ہی ہونے چاہیے. اچھا ثاقب صاحب, یہ ایکس اکاؤنٹ کا جو معاملہ ہے اس کو حکومت بند کروانا چاہتی ہے, لیکن یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے یہ بات سمجھ نہیں لگ رہی ہے. جو ایکس انتظامیہ ہے ان کا اس حوالے سے ابھی تک رد عمل کیا ہے, حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں, حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ اچھا حمزہ صاحب, یہ جو بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ ہے اس کے حوالے سے حکومت نے اب تک کتنے اقدامات اٹھائے ہیں یہ بات آج تک سامنے نہیں آئی. اب ایکسکلوسیو جو خبر جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ حکومت نے سب سے پہلے 21 اگست 2022 کو یہ 21 اگست مطلب اپریل 2022 میں حکومت ختم ہوتی ہے, اور 21 اگست 2022 کو ایکس کو لکھا
کہ یہ کیونکہ جو لائیو تقاریر نشر کرنے پہ اس پہ ممنوعہ مواد آ رہا ہے یا جو بھی حکومت نے اپنا سٹانس لیا، تو ایکس نے ان کی اس ریکویسٹ پر کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ 18 اپریل 2024 کو آپ کو یاد ہوگا 8 فروری سے ایک ہفتہ پہلے 3 سزائیں ہوئی تھی، توشہ خانہ، سائفر اور عدت کیس۔ ان تینوں کی بنیاد پر حکومت نے فروری کی سزاؤں کو اپریل 18 کو 2024 کو ریکویسٹ بھیجی ایکس کو کہ ان کو عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں، سائفر میں اور عدت میں سزا ہوئی ہے، ان کا ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کریں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری دفعہ جو ابھی ٹویٹس ہیں وہ 27 نومبر 2025 یعنی کہ 1.5 ماہ پہلے تقریباً 46 جو ٹویٹس تھیں بانی پی ٹی آئی کی، وہ حکومت کی جانب سے لکھی گئیں، بھیجی گئیں، سارا مواد بھیجا گیا ایکس کو، ایکس نے کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا۔ تو یہ 3 بڑی مواقع پہ یہ ایکس کے ساتھ حکومت جو ہے یہ کر رہی ہے، لیکن کچھ نہیں کر رہے۔ پھر یہ بھی حکومت کی جانب سے اب جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں، ایکس ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک، دیگر کمپنیز، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہاں پہ ایک دفاتر بنائیں، فوکل پرسن مقرر کریں۔ نہ دفتر بنا، نہ فوکل پرسن مقرر ہوا۔ تو دوسرے لفظوں میں حکومت پاکستان پچھلے تقریباً 3 سال سے عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کو آج تک جو ہے وہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے اور اس کی ریزنز پہلے تو کچھ اور ہوں گی، اب وہ کچھ ٹویٹس کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں ایکس اکاؤنٹ کو بند کرنا کیا سولوشن ہوگا؟ میرا خیال میں سب سے بڑا جو اس کا حل ہے نا وہ مذاکرات ہیں۔ سب سے بڑا جو اس کا حل ہے، ایسی تمام چیزیں چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے ہو رہی ہیں، اگر وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں، پاکستان کے اداروں کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اس کو پہلے تو بند ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے، کسی بھی شخص کی طرف سے۔ دوسرا، خالی ایک اکاؤنٹ کو بند کرنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہی سوال ہے۔ ایک اور شخص کو بنا لے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ اس اکاؤنٹ سے اب یہ چیزیں چلیں گی، تو آپ کیا کہیں گے؟ اور وہ پاکستان میں بھی نہ بیٹھا ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس کا بہترین جو حل ہے کہ جو میں نے اشارہ دیا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے یا کچھ ہونے کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، اور اگر یہ قدم بڑھنا شروع ہو جائیں اور اگر یہ معاملات سلجھنا شروع ہو جائیں اور پھر اس کے بعد سارے متفقہ طور پر اس بات پر پہرا دیں کہ پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف جو مرضی کریں، اداروں کو اس میں نشانہ نہ بنائیں، اداروں کو متنازع نہ کریں، اداروں کو اس میں گھسیٹ کر نہ لائیں، یہ کرنا پڑے گا سب کو۔ اب ذرا ہم ماضی میں چلے جائیں نا، تو ہم ذرا دیکھنا شروع کریں کہ کوئی ایک جماعت مجھے بتا دے جو اقتدار میں رہی ہے یا اقتدار والوں کے ساتھ رہی ہے، اس نے کب کب یہ کام نہیں کیا۔ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو نہیں، جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو پہلا نشانہ ان کا اپنے سیاسی مخالفین نہیں ہوتے، وہ اداروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمیں کلیئر کرنا ہوں گی، ہمیں اداروں کو بچانا ہوگا، اس کے لیے سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ ہم یہ لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی۔ اب دونوں ہاؤسز کے جو اپوزیشن لیڈران ہیں ان کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہو چکے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے یہ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد حکومتی رویے میں بھی، اور بات چیت کا کوئی سلسلہ چلا ہے یا نہیں چلا؟ 8 فروری کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ پورے ملک میں احتجاج ہوگا اور پورے ملک کو بند کیا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے 8 فروری کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ کہ ابھی کچھ فیصلے ہو رہے ہیں یا کچھ فیصلے اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو صورت میں تبدیل بھی ہو سکتے ہیں؟ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اون عباس بپی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بپی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نوٹیفیکیشن ہو گئے، اس کے بعد کچھ تبدیلی آئی ہے؟ کوئی پارلیمانی سیاست میں تبدیلی آئی ہے؟ کوئی رابطوں میں تبدیلی آئی ہے؟ بات چیت میں تبدیلی آئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی چیزیں اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ آلدو کہ 3 مہینے سے ایک چیز تعطل کا شکار تھی جو کہ بالکل جمہوریت والی چیز تھی، کانسٹیٹیوشنلی اس کے بغیر پارلیمان مکمل نہیں ہو سکتا اگر آپ کے لیڈر اپوزیشن نہ ہو۔
تو کوڈل فارمیلٹیز مکمل ہو گئی تھی, میجورٹی ہمارے پاس دونوں ایوانوں میں موجود تھی, ہم نے لکھ کے دے دیا, لیکن اس کے بعد نوٹیفیکیشن لیکن دیر آئے درست آئے, خوش شکر ہو گیا, نوٹیفیکیشنز بھی ہو گئے. کل انہوں نے اپنی سیٹ پہ بیٹھ بھی لیا, دونوں لیڈران نے اپنی اپنی تقریر مکمل کی, اور بلکہ آئی واز ہیپی کہ کل وہ تقریر لائیو بھی دکھائی گئی, اور انہوں نے پیغام بھی بڑا زبردست دیا, بڑا ہی کلیئرٹی کے ساتھ پیغام دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کس چیز پہ بلیو کرتی ہے اور ہمارا ایشو ہے کیا, اور اپنا ایک جو ان کی جو ٹرمز آف ریفرنس تھے دونوں لیڈران نے وہ حکومت کے سامنے رکھے کسی, اور اس کا جواب بھی حکومت نے بھی ٹھیک دیا. لیکن اگر آپ پوچھیں کیا رویوں میں تبدیلی آئی, تو کل میں پھر منگل تھا, تو دن میں نے علامہ راجہ ناصر صاحب کا نوٹیفیکیشن لیا, ان کو ان کی کرسی پہ بٹھایا, ان کی تقریر سنی, اور جب میں اس کے بعد 2 بجے تو پھر وہی بہن نے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے ڈالا کے باہر زمین پہ, اسی سردی میں, اس اسلام آباد کی سردی میں وہی زمین پہ بیٹھی تھی. تو مجھے وہ تبدیلی نہیں ہے. اب یہ آپ کو پوچھا جائے کہ جی اس تبدیلی کا پارلیمان سے ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. آپ عمران خان صاحب کو اگر کوئی چیز پاکستان میں سیاسی طور پر ریلیونٹ ہے وہ عمران خان ہے. اگر آپ اس کا بنیادی ایک جو رائٹ ہے, جو کہ مطلب انلیگلی طور پہ جس کو آپ نے جیل میں قید تنہائی میں ڈال رکھا ہے, اس کا رائٹ اس کی فیملی سے ملاقات ہے, اس کا رائٹ اس کے وکلا سے ملاقات ہے جس کے کیسز چل رہے ہیں, اس کا رائٹ وہ اپیلیں ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے 1 سال سے 17 جنوری 2025 سے لے کے آج 21 جنوری 2026 تک ہماری وہ اپیل القادر کیس کی نہیں سنی جا رہی اسلام آباد میں. یہ اس کا حق ہے جو اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے. سو مجھ سے کوئی پوچھے کیا تبدیلی نظر آئی, تو مطلب یس ٹو این ایکسٹینٹ ایک بریدنگ ایئر ضرور موجود صبح کے ٹائم, لیکن کل شام کے بعد سے لے کے اب تک مجھے وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. سو وی اسٹل ایٹ دا سیم پلیس جہاں ہم پہلے کھڑے تھے. سر اچھا, آپ نے درست کہا کہ ایک طرف آپ نے کہا کہ حکومت نے بھی مثبت جواب دیا اور آپ کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ کس کی مرضی سے ہوا یا کسی پریشر سے ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, اس میں مختلف قسم کے آراء ہیں رانا صاحب. میں کوئی ایسا میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے, نہ میرے پاس کوئی چیڑیا ہے جو مجھے بتا سکے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پہلے ہونی چاہیے تھی, دیر. اب ہمارے سامنے تو اسپیکر صاحب نے کیا اور چیئرمین سینیٹ نے کیا. اب انہوں نے نواز شریف صاحب سے پوچھا, انہوں نے بلال بھٹو زرداری سے پوچھا, انہیں ارباب اقدار سے پوچھا, جو طاقتور حلقے ان سے پوچھا. سو آئی ہیو نو آئیڈیا, بٹ جس نے بھی سوچا, لیکن اس کو یہ سینیٹی یا سیم جو اوپینین جس نے بھی دی وہ چلے کم از کم دے تو دی. اگر یہ نہ کرتے تو تب بھی تو ڈیلے ہو جانا تھا, بٹ شکر ہے کر دیا. دیٹ از مور امپورٹنٹ تھنگ. سو جمہوریت کم از کم چلنا تو شروع ہوگی. میں بتاؤں کل میں جو تقریریں دیکھ رہا تھا, علامہ راجہ ناصر کی تقریر تھی, کل اسد کیسر صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کی, پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے ادھر ہماری طرف دوبارہ کی. سو ایک علی ظفر صاحب نے کل تقریر کی. یہ ایک وہ تسلسل تھا کہ جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے. پارلیمان مکمل تھا وہ. سو میں اگر پیچھے چلا جاؤں تو مجھے اندازہ نہیں ہے, بٹ یس ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ یہ ایونٹ ایک اچھا تھا, ایک قدم گورنمنٹ کا آگے بڑھنا اچھا تھا. اب اس اقدام کو آگے چلنا چاہیے, اور اگر اگلی منگل کو عمران خان صاحب سے بہنوں کی ملاقات ہو جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سپیس کریٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو غزہ کا ایشو اس ٹائم ایمیننٹ ہے, جس کی آج آپ نے رکنیت قبول بھی کر لی, ایکسیپٹ کر لی ہے, اس میں اگر جو آنے والے معاملات پاکستان کے لیے بڑے گھمبیر ہو سکتے ہیں. اس پولرائزیشن جو اس وقت پاکستان میں پولرائزیشن ہے, اس پولرائزیشن کے نتیجے میں یہ نہ ہو آپ کو ایسے فیصلے کریں جو ان پاپولر ہو پاکستان میں یا امت مسلمہ میں. سو میرے خیال میں اس چیزوں کو تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے, اور اس فرکشن کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو تھوڑا سا 2-4 اقدام, اور اس میں سب سے بڑا اقدام عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہے, اور ہماری جو اپیلیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پروسیس شروع ہونے دیں. باقی انشاءاللہ ہمیشہ اچھائی کی امید ہے. ٹھیک ہے ثاقب صاحب. بپی صاحب یہ بتائیے گا کہ طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اچھے بھلے مذاکرات ہو رہے تھے, جو آپ کی پارٹی ہے وہ مذاکرات کر رہی تھی, اور وہ جو کمیٹی تھی وہ وہیں بیٹھی رہ گئی اور آپ اٹھ کے چلے گئے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کمیٹی بھی وہی ہے, اسپیکر کا آفس بھی وہی ہے, تو دوبارہ آ جائیں, ان کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو ان سے بات کر لیں, آپ نے جو بھی بات کرنی ہے. تو کیا واقعی پی ٹی آئی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی مذاکرات سے, جو ہمیں بظاہر جو نظر آتا ہے, اور آپ دوبارہ سے وہ اسی طرح ہی مذاکرات پہ آئیں گے؟ اور اس وقت میں اور اس وقت میں آپ سمجھتے ہیں کتنی تبدیلی آئی ہے؟ آپ سے تو سپیس مزید جو ہے وہ لے لی گئی ہے.
साकिब साहब थोड़ा सा अगर मैं पीछे चला जाऊं, जब ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो रहे थे, ये उन दिनों की बात है जब यके बाद दीसरे हर केस में खान साहब को सजा हो रही थी। सो एक फरीक एक जगह पे, मतलब मिसाल के तौर पर बार बार कहता हूं कि पंचायत और जिरगा के असूल ये होते हैं कि दो फरीक हैं जब आके बैठते हैं किसी भी इशू के ऊपर, तो दोनों बराबरी की बुनियाद बैठे, बराबरी की बुनियाद पे एविडेंस देंगे, विटनेसेस होंगे, आर्गूमेंट होगा और फिर पे फैसला हो जाएगा। इसमें एक फरीक अपने आप को हायर पेडेस्टल पर रख के बैठा था, हम ताकत में हैं, हम इक़्तिदार में हैं, हमारे पीछे ताकतवर हल्के खड़े, हमें उनकी फुल सपोर्ट है, हमें एक साइड पे दहशतगर्द बना दिया गया, कमजोर बना दिया गया, लीडर जेल में है, पार्टी जनाब बड़े डिसरे का शिकार है। ये जो इंफीरियरिटी मोड में रख के हमारे साथ बात हो रही थी, दैट वाज द पॉइंट जहां फील किया कि ये शायद चीजें आगे ना बढ़ सके। आज भी अगर कोई हमसे बात करना चाहे तो उसमें बात करने में हर्ज नहीं, लेकिन इशू है कि गवर्नमेंट जब कहती है बात तो करेंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे। अब ये जो ब्लैकमेल का लफ्ज है बहुत बड़ा वाइड एरे ऑफ एजेंडा है। एजेंडा क्या है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो सकते हैं कि जी हम करेंगे ह्यूमन राइट्स पे बात करें, हम इमरान खान पे बात करना चाह रहे हैं, हम असीरा ने कोट लखपत जेल में बात करेंगे, हम अपने मैंडेट की बात करेंगे, हम केपीके में दहशतगर्दी की बात करें। यस, गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है जी, सिर्फ इकोनॉमी बात कर लें आप, मईशत क्योंकि उनसे नहीं संभाली जा रही, आप मईशत बात, उस पर फिर हमने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस दोनों फरीकैन अपने अपने लेके आए, हम अपने एजेंडा दे देंगे, आप अपने एजेंडे दें, मानना ना मानना आपकी बात है। ये बहुत बड़ा तातुल है कि गवर्नमेंट कहती है कि जी प्री सेट एजेंडा के तहत बात नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि यार एजेंडा को नाम तो ले देना। ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस रूम में जाके इनके साथ बैठूं और वो आगे कहे जी इमरान खान की बात नहीं करें। भाई इमरान खान के अलावा सियासत में है क्या? इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा रेलेवेंट इमरान खान है, और मैं या मेरी पार्टी के लिए तो उसके बाद तो बात ही कोई नहीं। सो यहाँ पे आके थोड़ा तातुल होता है। मैं फिर वो कहता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, ऑप्टिमिज्म की तरफ जाना चाहता हूँ। आपने नोटिफिकेशन देर कर दिया, अब वो दो लीडरान हमारे मौजूद हैं, अलामा नासिर साहब मौजूद हैं, अचकज़ई साहब मौजूद हैं। आप उनकी तरफ अपनी ऑप्शंस भेजिए, बजाय टॉक शोज में आके इस तरह की ओपिनियन देने की बजाय आप फॉर्मली तौर पर आज सादिक साहब, गिलानी साहब, उन दोनों को अपनी इन्वाइट करें, वो दोनों जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद इमरान खान साहब से उन दोनों की मुलाकात कराएं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आके दे देंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। टॉक शो पे बैठ के किसी एक वजीर का ये कह देना और फिर उसको कल को कोई ओन ना करे, मतलब ये ना हो कि आप हमारी बेतौकीरी ना करना शुरू कर दें। थोड़ा सा ग्रेसफुली चीजों को मतलब प्रोसेस के तहत लेके चले, हम यकीन रिस्पॉन्ड करेंगे। हमको इतनी को बेकले नहीं है जी जितना हमें ये लोग समझते हैं जी। अच्छा, ये 28वीं आईनी तरमीम का बड़ा शोर मच गया है। पीपल्स पार्टी आज बड़ा गरजी है। नवीद कमर साहब जैसे जो बड़े एक ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जिनके मतलब कहा जाता है बड़े प्यार से, और कभी उनके मुंह से सख्त अल्फाज नहीं निकले, आज उनके मुंह से भी सख्त अल्फाज निकले हैं। 28वीं आईनी तरमीम आ रही है क्या वाकई ईद के बाद या इससे पहले, और उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि हो? राणा साहब एक चीज जरा ज़हन में रखिएगा, ये जो ड्रामा चलता है ना हर किसी तरमीम से पहले, ये एक खासा है इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का, इस कोalition का, और ये हर दफा ड्रामा होता है। आपको याद है जब 26वीं तरमीम हो रही थी उस वक्त कैसे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान साहब के पास तशरीफ लेके, कैसे मौलाना साहब हमारे पास तशरीफ लेके आ गए, बात जनाब बातें हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जनाब इस पे एतराज है, उस पे एतराज है, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। वो जब वक्त आया ना इनकलाब का, जब खड़े होने का वक्त आया, तो आयस की आवाज ऐसे निकली जैसे यक जबान, किसी जमात में किसी में कोई तफरीक नहीं, सब ने आयस करके उस तरमीम को पास कर दिया था। मुझे जो शक पड़ रहा है कि इस वक्त 28 तरमीम आने वाली है, उससे पहले एक शोशा छोड़ा गया है 18वीं तरमीम का, जान के डिसटेस्ट करने का, पाकिस्तान की आवाम को पागल बनाने के लिए कि हमें बड़ी तफरीक है जनाब, हम तो जनाब स्टैंड लेंगे, हम इस 28वीं तरमीम में इसका हिस्सा, ये पीपल्स पार्टी का पुराना एक खासा है, हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और अल्टीमेटली मैं 18वीं तरमीम पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाद में दे दूं, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूं, वो जो सराइकी मार के मौत निकाह के बुखार लेंगे, होगा ये कि एंड पे जाके जब 12 सूबों की बात होगी, जब एंड पे जाके एनएफसी अवार्ड बात हो, कहेंगे यार सूबे मत बनाओ, एनएफसी अवार्ड पे मान जाते हैं, बस इसी की बात। ये सारा शोशा इसलिए छोड़ा जाएगा। और यकीन जानिए 18वीं तरमीम के हवाले से इन लोगों का जो स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ की, ये बनती नहीं है। जब ये तरमीम पास हुई तो यूनानिमस पास हुई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग उस वक्त इकट्ठे थे, 2010 और 11 की गवर्नमेंट थी, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उधर भुट्टो अपना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, वहां पे एएनपी की गवर्नमेंट थी, और बलोचिस्तान में तो वैसे इस्लामाबाद ने जिसको मुकर्रर किया था वो अलायंस थी। तो सब ने सोचा कि क्योंकि सूबे हैं, अपना अपना हिस्सा है, और इंशाल्लाह क्योंकि उस वक्त थ्री पार्टी सिस्टम नजर नहीं आ रहा था, इमरान खान ने कहा जी हम बांट लेंगे। अच्छा, तो उस इंटेंशन के तहत। बहुत शुक्रिया बप्पी साहब आपका, आपने प्रोग्राम में हमें, यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। 28वीं तरमीम के भी चर्चे हैं। एक तरफ बात हो रही है कि 28वीं तरमीम आने वाली है, दूसरी जानिब बात ये हो रही है कि 28वीं तरमीम हुकूमत खुद चाहती है कि शायद वो ना ही आए तो बेहतर है, और इस हवाले से राब्ते भी हो रहे हैं। MQM ये कह रही है कि 28वीं तरमीम में जो हमारे मुतालबात हैं वो पूरे होने जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो वफाकी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, इनके दरमियान फिर से तकरार का मौसम आ चुका है। ये फिर से एक मौसम है और इसके बाद सूरत हाल फिर नॉर्मल हो जाएगी। क्या मामला है, या आहिस्ता आहिस्ता इख्तिलाफात और आपस में जो मिसकम्युनिकेशन है, आपस में जो ये कह लिया जाए कि कन्फ्यूजन्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। कराची में ये जो इमारतों का मामला है, ख़ास तौर पर सानेहा गुल प्लाजा है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सायरा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सायरा साहिबा, पहले तो कराची की सूरत हाल पर हम चाहेंगे कि आप लाजमी कमेंट कीजिए। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तकरीबन तमाम जमातों की जानिब से। सानेहा बहुत बड़ा है। आप एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आप एज अ पॉलिटिकल लीडर क्या समझती हैं कि अगर एक चीज़ 80s में या 90s में हुई है तो उसकी ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पे डाली जा सकती है? ये मौजूदा हुकूमत जो है वो ठीक कह रही है कि जी उस दौर में हुआ था, हमसे क्यों पूछते हैं? अस्सलाम वालेकुम। 80s और 90s में, यानी कि ये प्लाजा बना था, आप तब के मुझे सन बता रहे हैं? जी जी, कि जब बना था भाई तब तो हम नहीं थे, तो हम कैसे जवाब दे हो गए? देखें, ये खासकर जो हुकूमत में बैठे हुए उनको तो ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 77 साल का मलबा एक जमात के ऊपर डाल रहे हैं जिनकी 3.5 साल हुकूमत रही थी। मैं ये दूसरी बात कर रही हूँ। तो मलबे डालने की तो इन सब के जो बैठे हुए एक दूसरे के इल्जाम तराशी की तो पुरानी आदत है। और दूसरा, इनको बोले कि कोई बिल्डिंग कोई वो कोलैप्स नहीं हुई कि अच्छा अभी पुरानी बिल्डिंग थी और वो गिर गई और वहां पर हलाकतें हुई हैं। ये हुकूमत की नाअहली, नाकामी, बल्कि मैं कहती हूँ कि वो मुजरिम है। ये फायर ब्रिगेड कराची की आप आबादी देखें, और फिर इनके जो बयानात हैं कि पानी खत्म हो गया, आज वहां पर खड़े होकर जलसा करें ना हम, तो इनकी वाटर कैनन में से पानी खत्म नहीं होगा। तो इनको मेरा पैगाम है कि जो ये काम आपने नहीं किया ना, इसके लिए टैंकर्स नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ चुल्लू में पानी चाहिए। तो चुल्लू भर पानी इनके लिए होना चाहिए। तो जो ये किया है, बाकी किसी जमात को वो कहते हैं ना बरी जुम्मा का करार नहीं दे सकते। इसमें MQM भी उतनी शरीक है, इसमें जमात इस्लामी भी इतनी शरीक है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो पिछले वो कहते हैं कि 17-18 साल से ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये जो इतना बड़ा शहर है, आप मुझे बताएं कि 2021 में कारपोरेटिव उसमें वहां पर आग लगी। फिर उसके बाद आपने पिछले साल देखा होगा मिलेनियम मॉल में आग लगी। फिर वो क्या कहते हैं उसको, अभी गुल प्लाजा में, उस चीज को मतलब सीरियस लिया ही नहीं। तो इनके जो NOC देते हैं, जो इनकी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो सिर्फ दरवाजे पे खड़े होकर लिफाफा लेने के लिए तो नहीं है ना। जब इनकी ये पोस्टिंग करोड़ों में बिके और इनके मन चाहे अफराद आके उस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, और जहां से भी इन बिल्डिंग्स की वो जो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल चेकिंग होती है, बाकी चीजें चेकिंग होती है, जब उसमें इन लोगों ने अपने लोग भर्ती किए हो जिनका एम हो कि किस जगह से जाकर कितने पैसे लेने हैं, तो उसमें क्या कहा जाएगा। और इसमें ताजर भी शरीक है कि उन्होंने कि बजाय कि उस अपनी सेफ्टी को मुकद्दम रखने के, जो चेकिंग के लिए आता था उसको दरवाजे के ऊपर ही लिफाफा पकड़ा दिया जाता था, रेट बढ़ जाता था। लेकिन वो इस चीज में कोई वो नहीं किया। लेकिन अब खुदा के वास्ते अब कहते हैं कि जी कमेटी बनेगी, वो बनेगी। चौधरी शुजात साहब कहते हैं जब किसी मामले पे मिट्टी पानी होती है ना, तब उसमें कमेटी और JIT बना दी जाती है। ये इंक्वायरी पिछले 5 साल से हर आग लगने के बाद ये अपना मुंह लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम इस पे इंक्वायरी कमेटी वहां पर बैठेगी और ये होगा। लेकिन फिर यही बात होती है कि हमारी यादाश्त भी कमजोर है, हम भी भूल जाते हैं और हुक्मरान को तो वैसे ही हमारा ख्याल नहीं है। अच्छा ज़ाहिरा साहबा, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज फरमाया है कि इख्तियारात बल्दियाती इदारों के पास नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के पास है। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन भी हों, पंजाब में हुए नहीं, सिंध में हो गए हैं। आपने अभी एक इल्ज़ाम लगाया कि लोग करोड़ों रुपए देकर अहम तरीन पोस्टें हासिल करते हैं। ये कौन लोग हैं कि इन अहम तरीन पोस्टों में कौन सी ऐसी चीज़ है, और ये करोड़ों रुपए कौन वसूल करता है? जो पंजाब में इल्जाम लगा था
जो पिछली गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, इल्जाम अपनी जगह पर मौजूद है, मगर जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे दिए हैं वो अभी भी हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। बाकी ख्वाजा आसिफ साहब, जहां पर इनकी पार्टी की हुकूमत है वहां तो आप करवा लें, वो अब सीएम साहिबा देखिए मेयर के काम करती फिर रही हैं। वो कभी फुटपाथ पे कलर होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, ये मेयर के काम होते हैं। मसला ये कि इख्तियार कोई देना नहीं चाहता। अगर कोई सास भी घर संभालती है ना तो उसको बहू के हवाले ये चाबियां करते हुए ना बहुत तकलीफ होती है। तो ये अपना वो कहते हैं ना देना नहीं चाहते कि आगे तक इख्तियार। और बाकी यही लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, जो अब खुदा जाने तो अब तो उसकी भी कोई अहमियत ना रही कि सुने कि वो सीट भी बिकती हैं। फिर उसके बाद ये बकायदा वो होता है कि अगर ये तुम्हें ये पोस्टिंग चाहिए तो आपने मंथली इतनी इधर पहुंचानी है और फिर उसके बाद आपने जो करना है वो कर ले। ये तो पूरा वतीरा है हर सरकारी इदारे का। आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने आपको कोई नई कहानी सुनाती है। जहाँ थाने बिकते हो, जहाँ पोस्टिंग बिकती हो, जहाँ पर वो तमाम चीजें बिकती हो, वहां पर हमें नहीं पता था इसलिए हमने आपसे पूछा ना। हम तो सादे से लोग हैं, हमें पता ही नहीं इन चीजों का। जी साकिब साहब। सायरा बानो साहब, ज़मीर बचे रहते हैं? ज़मीर वो नहीं होते तो तभी तो ये काम होते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा सबसे पहले तो ज़मीर साहब। अच्छा, मेरा सवाल ये है सायरा, बाकी हरकतें होती हैं, कोई ज़मीर जिंदा हो मेरा तो सवाल इंसान ये काम करे ना। अब आप क्या इंसान कहे, पूरा शहर खोदा हुआ है, एनओसी लिए बगैर पूरी बंदरकोट खोद दी और उसके बाद वो कहते हैं कि टैंकर से कराची में आपने पैसों का जितना मर्जी पानी मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं, आप लाखों गैलन मंगवा सकते हैं, आपके पास पैसे होने चाहिए। बाकी वैसे इनके पास ये पैसे अवाम के लिए नहीं है। बहुत बड़े खांचे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें जो उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के किरण के साथ प्रोग्राम किया था, जो 700 अरब सालाना की यहाँ पर करप्शन होती है, तो वो ऐसे तो होती है। वो क्या मतलब कि जमीन से क्या खोद के हीरे मोती निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। तो इसमें मैं कहती हूँ सबका कसूर है। 40% किसी का, 30% किसी का, 20% किसी का, 10% किसी का। अब भी खुदारा ये अपनी वो कहते हैं ना होश के नाखून ले। जी साकिब साहब। मंदोखेल साहब ने कल ये कहा कि हम जो है जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, तो अपोजिशन भी अगर बात करे तो हम जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। जी वज़ीर आला साहब ने भी कहा है कि इस गुल प्लाजा जो हुआ है मामला, इस पर जुडिशल कमीशन बने और जो जिम्मेदार है उनका तयन हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक तो इस पर आप कमेंट कीजिएगा। दूसरा, जो MKM के फारूक सत्तार साहब हैं वो ये कहते हैं कि अब 28वीं तरमीम ईद के बाद आ रही है और उसमें उनकी शिकें भी जो है वो आएंगी। अब एक तो जुडिशल कमीशन और ये सारी बातें ये सुन सुन के ना खुफ्तान होता है। जब कोई ये अल्फाज बोलता है तो मेरा तो ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई होना शुरू हो जाता है। मतलब ये जुडिशल कमीशन GIT बनी थी ना उज़ैर बलोच पे, क्या हुआ? बल्दिया फारूक सत्तार साहब को बोले पहले जो बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई है जिसमें जिम्मेदारान भी MQM है, वो मुल्जमान तो 15 साल हो गए, पहले वो तो पकड़ के कटहरे में लेकर आए। और दूसरा उनको बोले कि बिना हिफाजती दस्ते के जरा अवाम में आकर दिखा दें। अवाम ने इनको चुना ही नहीं है, ये खुदा जाने कहां से ऊपर लाकर इनको बिठा दिया। ये 14 सीटें दे दी। राणा साहब 15वीं सीट भी थी, फिर इन्होंने बोला कि अरे भैया हमने तो वहां से कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। फिर देने वालों ने कहा ओ अच्छा हम भूल गए, ये तो हब चौकी है, ये तो बलोचिस्तान में आता है। ऐसी बात थी बलोचिस्तान तक इनको लेकर जा रहे थे। तो क्या कहा इनकी शिकें। अब मैं पंजाबी कवा ते ना नसदे ने ते ना वसदे ने। आप देखें हर दफा इनका कोई ना कोई मसला खड़ा होता है। शिके भाई अवाम में आओ, अवाम के आप मुतालबात लेकर आओ। कराची की अवाम इनको ऑन ही नहीं करती। अगर कराची में MQM का नाम है तो जो भी नाम लेवा है वो बेटा आप तो कोई हो ही नहीं, तो इनकी कौन सी शिकें। हाँ इनकी। अच्छा सायरा साहबा, एक बात की जा रही है कि जब सुहेल अफरीदी कराची आया था तो GD ये कहते हैं, मंदोखेल साहब और दीगर लोग कहते हैं कि ना उस पार्क में लोग पहुंच सके और ना ही अवाम निकली है। तो ऐसा, आप तो कराची में थी, आपको तो पता होगा क्या सूरत हाल थी। नहीं, इनको ना तमाम लोगों को कहते हुए अपने कोई अल्फाज शर्म का कोई मुतबादिल लफ्ज है क्या? हया, इनको मतलब ये अल्फाज बात करते हुए हया करनी चाहिए।
کہ مطلب آپ نے لوگوں کو پکڑ دھکڑ رہے ہیں, پولیس کھڑی ہے, راستے بند کر دیے, اجازت نہ دی, اور پھر کہتے ہیں کہ اب لوگ کیوں نہیں نکلے. یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سے لوگ ہیں. عوام نکلی, عوام کیوں نہیں نکلی؟ عوام حیدرآباد میں نکلی, عوام کراچی میں نکلی. اب وہی بات ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے راستے بند کیے ہوئے تھے اور پولیس موبائلز کھڑی کی ہوئی تھی اور پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی, کہ تمام اقدامات کرنے کے بعد آپ بولیں کہ اچھا ابھی عوام نہیں نکلی, تو میں کہتی ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا میں کہوں, مطلب پھر ایسے کچھ اور نکل جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ سارا صاحبہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو, ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.